الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله مولانا العظيم کہ محمد سے وفا تو نے صلی اللہ تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ زمین کیا چیز ہے لوح و قلم بھی تیرے ہیں محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے محمد کی اطاعت دین کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو خامی تو دین نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 9 ستمبر عیسوی 2021 سگرام پورہ حافظ جی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کے مختلف رنگ ہیں، اللہ کے عشاق کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اس طرح یاد کرتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ فرما رہے ہیں خبردار،
یعنی چوکنا ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، غم. یعنی آگے کیا ہونے والا اس کا کوئی خوف، بولو. پیچھے چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں، وہ تو کچھ چھوڑتے ہی نہیں. لیکن پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا کوئی حزن، کوئی ملال نہیں. اچھا، اب اللہ ان کا تعارف کراتے ہیں. الذین آمنوا پہلا زنا، وکانوا یتقون یہ دوسرا زنا. کہ یہ اللہ والے کون ہیں؟ تو کہ وہ جو ایمان لائے. کیا لائے؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان دے رکھا ہے. کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، بت پرستی سے بچایا. میں ابھی آ رہا تھا سگرام پورے، تو بالکل جہاں سگرام پورہ کا ایرو دیا ہے اور جہاں سے گاڑی کو اندر موڑنا ہے وہیں پورا میلہ لگا ہے. خود تراشے بت ہاتھوں سے بنے ہیں، اب اسی کو لے جانا ہے، اب اسی کو رکھنا ہے. اور چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، لیکن اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے. اس مالک نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے. ارے بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ تو پہلا زنا ایمان، پہلا زنا ایمان، وہ اللہ نے ہم کو دے دیا. دوسرا زنا ہے تقوی. دوسرا زنا کیا ہے؟ جو جس قدر تقوی اختیار کرتا چلا جائے اللہ اس کو نوازتا جاتا ہے. یہ جو 3 دن جا رہے ہیں، 40 دن جا رہے ہیں، 4 مہینے جا رہے ہیں، اللہ والوں کی خانقاہوں میں جا رہے ہیں، علماء سے منسلک ہوتے ہیں، جڑتے ہیں. کیوں؟ کیا آوے ہمارے اندر؟ بولو. جب تقوی آئے تو اللہ اکبر. ہمارے انڈیا کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ، ان کے متعلق مشہور ہے جدھر مولا ادھر دولہ. یہ مشہور ہے، جدھر مولا ادھر، یعنی اپنی کوئی مرضی نہیں. دھوپ آئے تو بھی خوش، ٹھنڈی ہو رہی خوش، بارش آ رہی خوش، نہیں آتی خوش، دھوپ نہیں آتی خوش، اور ٹھنڈی نہیں لگ رہی خوش. کیوں؟ اپنا نفس مار چکے ہیں، خود ہی مار چکے. جینا مرنا کس کے لیے ہو گیا؟ لے آئی حیات آئے، لے چلی قضا چلے. لے آئی حیات آئے، لے چلی قضا چلے. نہ اپنی خوشی سے آئے، نہ اپنی خوشی سے چلے. اللہ اکبر. اس زمانے میں سخت برسات ہوئی، زبردست. تو ندی کے کنارے پر گاؤں ہے، جیسے ٹاپی کے کنارے ہم رہتے ہیں، بالکل ندی پر. اور سیلاب کی شکل آ گئی. آج بھی دیکھیں، کہیں سیلاب ہے تو کہیں بالکل سوکھا پٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے باری تعالی، جب تو ناراض ہوتا ہے کیسے پتہ چلے؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اللہ فرماتے موسیٰ، جب تو دیکھے کہ برسات وقت پر نہیں ہو رہی، جب تو دیکھے کہ برسات وقت پر، جب تو دیکھے کہ حاکم ظالم ہے، حاکم ظالم. اور تیسری علامت بتلائی، جب تو دیکھے کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو یقین کر اللہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں سخی بناوے، بخل سے اللہ حفاظت فرمائے، رحم کرنے والے حکام اللہ نصیب فرمائے. اتنی برسات ہے کہ سیلاب کی شکل ہو گئی، اور جو ندی بہہ رہی تھی اس میں کچھ پھٹن ہوئی، شگاف ہوا، پانی بستی کی طرف آنے لگا. تو لوگ پریشان ہیں، یا اللہ کیا بنے گا؟ اگر یہ شگاف زیادہ ہو گیا، راستہ بن گیا تو گاؤں تو ابھی بہہ جائے گا. لوگ جمع ہوئے، جو خاص قسم کے لوگ تھے، ذمہ دار قسم کے.
انہوں نے بہت سوچا کہ اب یہ ہمارے بس میں نہیں، اب ایک ہی راستہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کریں. کیسے کو؟ دعا کرنے والا، جس کی وہاں پہنچ ہو. باقی اب کام بننے والا نہیں. اسباب کی دنیا سے مایوس ہو گئے، بس ایک راستہ ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھائے. تو انہوں نے فوراً مشورہ کیا کہ حضرت شاہ دولہ کے پاس چلے. سارے گئے حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں. تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، کڈال لے لو. تو کڈال لے لیا. جہاں شگاف تھا، فتن تھی، وہاں پہنچے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مار رہے ہیں؟ تو لوگوں نے سر پکڑ لیا، یا اللہ ان کو لائے دعا کے لیے کہ بھئی دعا کرو پانی بند ہو، تو یہ تو راستہ بنا رہے. تو سارے لوگ ناراض ہو کر اپنے گھروں میں چلے گئے. سامان لپیٹنا شروع کر دیا کہ اونچی جگہ رکھ دے، اب تو پانی آنا ہی آنا. لوگ اپنا سامان سب کچھ برابر کر لیے. کافی دیر ہو گئی، پانی نہیں آ رہا. تو پھر لوگ جمع ہوئے، کیا بات ہے، اتنی دیر میں تو بستی بہہ جاتی، لیکن پانی نہیں آ رہا. تو پھر وہ جمع ہوئے کہ چلو شاہ جی کی خبر لیتے ہیں. جب ادھر نکلے تو شاہ جی کندھے پر کڈال رکھ کے آ رہے تھے. جو پانی آ رہا تھا وہ بھی بند تھا. کہا حضرت کیا راز ہے؟ حضرت کیا؟ تو مسکرائے. کہا راز بھی کہتے ہو پوچھتے بھی ہو. راز بھی کہتے ہو پوچھتے نہیں. حضرت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا اس جگہ گیا میں اور میں نے کڈال شروع کی. تو جب پہلی کڈال مارتا ہوں تو گیپ سے ندا آتی ہے، اے دولا کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مالک تو بہانے سے خوش ہے، ہم بہہ کے خوش ہیں. اللہ اکبر. عاشق اسی کو کہتا ہے سارا جہاں ناراض ہو. سب ناراض ہو کے چلے گئے تھے نا، پوری بستی ناراض ہو کے چلی گئی تھی، لیکن اب ان کا حال دیکھو. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرجئے جانان چاہیے. کہا جب نے پہلی کڈال ماری تو ندا آئی، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جو تو چاہتا ہو میں چاہتا ہوں. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تو بہانے سے خوش ہے تو ہم بہہ کے خوش ہیں. تو فوراً ندا آئی، اے دولا، اے دولا، اگر یہی بات ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تو کر رہا ہے تو اب دوسری کڈال مار، ہم وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، جو تو چاہتا ہے. بس دوسری کڈال کا مارنا تھا، پانی نے رخ بدل لیا. کوسوں میل پانی چلا گیا، کوسوں میل. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پروردگار عالم قرآن کریم میں اپنے ان خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کرے. یہ محنتیں اس لیے کر رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ 14 سال اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کی. کتنے؟ ہمارے لیے تو 14 دن کسی کے پاس رہنا مشکل ہے. 14 دن. اچھا بہت سے ساتھی مرید ہونے بھی آتے ہیں، لیکن میں کیا بتلاؤں تمہیں، مریدوں کا حال یہ ہے کہ آج مرید ہوتے ہیں اور کل پیر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں کہ آج مول صاحب کا مرید بنا ہوں، کل میں پیر ہوں.
میں کہتا ہوں مرید تو بنو پہلے، اللہ ہمیں مرید بناوے، مرید بنائے۔ اور مولانا سجاد صاحب نے غلط نہیں کہا تھا، برسوں پہلے کہا تھا، حضرت مولانا سجاد خلیل الرحمن نعمانی دامت برکاتہم علینا برسوں پہلے فرماتے تھے کہ کیا مرید کرے؟ کہا حضرت کیوں؟ کہا کیا بتلاؤں، جو مرید ہوتے ہیں وہ اتنے نخرے کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سسر جیسے داماد کو پالتا ہے پیر مرید کو پالے۔ نہیں سمجھے؟ سسر جیسے داماد کو پالتا ہے، مرید چاہتے ہیں کہ پیر ہم کو ایسے پالے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں صحیح معنی میں مرید بناوے۔ کیا بناوے؟ مرید بناوے، مرید بناوے۔ 14 سال خانقاہوں میں بھٹکتے رہے، جوتیاں سیدھی کرتے رہے۔ کیوں؟ کس کو مارنا تھا؟ ادھر دیکھو، ادھر کس کو مارنا تھا؟ اور آج کیا ہے؟ مسجد میں آئے میں، باہر نکلے میں، رائٹ گئے میں، لیفٹ گئے میں، یعنی جہاں بھی جائیں گے میں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں کی جس کو ہوا لگی، میں کی جس کو ہوا لگی، نہ اس کو دوا لگی نہ دعا لگی۔ شاہ اکبر الہ آبادی کی سنو، جب تک نگاہ نہ تھی اپنے عیوب پر، جب تک نگاہ نہ تھی اپنے عیوب پر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پری جب نگاہ اپنے عیوب پر، پری جب نگاہ اپنے عیوب پر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آج جو ہمیں باہر برائیاں نظر آتی اس کی وجہ یہ نگاہ یہاں رہنی تھی، یہاں سے ہٹ گئی اور کہاں چلی گئی؟ باہر چلی۔ ایک مرید تھا، اس کی عادت تھی عیب دیکھنے کی۔ اچھا، پیر صاحب کو معلوم تھا کہ اس کی عادت صحیح نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت اس کو سدھارو، یہ ساتھ میں رہتا، عیوب دیکھتا رہتا۔ حضرت نے کہا بھائی صبر کرو، اس کا بھی وقت آئے گا، صبر کرو۔ بقرعید کا موقع آیا تو وہ جانور دیکھنے میں ماہر تھا۔ اللہ نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے، سارے کمالات نہ ہو لیکن کچھ تو ہوتا ہے۔ وہ ماہر تھا جانور دیکھنے میں۔ تو آج پیر صاحب نے کہا چلو، کہا حضرت کہاں لے جائیں گے؟ کہا عید کے لیے جانور خریدنا۔ تو منڈی میں گئے، ایک جانور دانت دیکھے، کان دیکھا، سنگ دیکھے، پیر دیکھے، پوٹھ پکڑ کے دیکھتا، پونچھ دیکھتا۔ کہا حضرت یہ صحیح نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، تو ماہر آدمی ہے۔ دوسرا وہ دیکھا، نہیں ہے۔ تیسرا کہا حضرت نہیں ہے۔ کہا چوتھا، وہ تو پوری منڈی لگی تھی۔ جب چوتھا بھی دیکھا تو پیر صاحب انتظار میں تھے کہ تیر مارنا ہے۔ جب چوتھا بھی دیکھا، دانت دیکھے، پونچھ دیکھی، کان دیکھا، سینگ دیکھے، پونچھ دیکھی، کہا نہیں حضرت یہ بھی کچھ جچتا نہیں۔ کہا لے لے، یہ بول رہا ہے۔ کیا فرماتے؟ اب اس کو لے لے، یہ بول رہا ہے۔ کہا حضرت یہ بھی کچھ بولتا؟ کہا کچھ نہیں، بہت کچھ بول رہا ہے۔ کیا حضرت کیا کہتا ہے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ اس کو کہو تمہارے مرید کو کہ میری تو دانت بھی دیکھ رہا، پونچھ بھی دیکھ رہا، پٹھ بھی دیکھ رہا، سنگ بھی دیکھ رہا اور کان بھی دیکھ رہا، ذرا اپنے اندر بھی تو دیکھ کہ کیا کیا بھرا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اپنے اندر تو دیکھ۔ تو لگا، اب لگا فوراً کر ہاں حضرت آپ کی نہیں سنی تو اس کی سننی پڑی، کاش بہت پہلے تمہاری سن لیتا، تو آج جانور کی سننی پڑی۔ نگاہ نہ تھی جب تک اپنے عیوب پر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نگاہ پری جب اپنے عیوب پر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ فٹ بال دیکھا، فٹ بال
وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہا حضرت کیا بات ہے، جہاں جاتا ہوں لات کھاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں. تو حضرت نے کہا تو لات تو کھائے گا ہی. کہا حضرت آپ بھی ایسا کہا بھئی تیرے اندر ہے وہ بات کہ تو لات کھائے گا. کہا کیوں؟ کہا تیرے اندر ہوا اتنی بھری ہے. کیا بھری ہے؟ نہیں میں سچ کہتا ہوں واللہ میرے اندر بھی ہے، آپ میں بھی ہے، اور یہ ہوا نکلتی ہے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے، وہاں تک نہیں نکلتی. اب دیکھو نا ہوا نے کتنا ماحول بگاڑ دیا، ہوا نے ماحول کتنا بگاڑا، کتنا ماحول بگاڑا. یہ سارا ہوا کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ میں نے پورا بگاڑ کے رکھ دیا ہے. تو کہنے لگا حضرت کوئی علاج؟ کہا بہت آسان ہے. کہا کیا؟ کہا ہوا نکال دے. کہا حضرت کون نکالے گا؟ کہا میں نکال دیتا ہوں. اللہ والے ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کچھ تسبیح پڑھ رہا تھا، کچھ وظائف میں اضافہ ہوا، کچھ نوافل بڑھ گئی، تو اسے کچھ نظر آنے لگا ہوگا اپنے ذہن گمان سے. تو آ کر کہنے لگا حضرت اب تو میں ابدال بن گیا. کیا کہے، ماشاءاللہ. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ نہ بازار میں ملتا ہے، یہ بھی بازار میں ملتا ہے، یہ بھی بازار میں ملتا ہے. آپ نے پہن لیا، باندھ دیا، ڈال دیا، تو بزرگ تو آپ ویسے ہی بن گئے. یہ آسان ہے، لیکن یہاں بنانا بولو کیا ہے؟ اس کے لیے تو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ وہاں تک کام نہیں بنتا. کام نہیں. آپ کے علاقے میں جو اللہ والے آتے ہیں ان کی قدر کرو، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ انہیں تندرستی دے، اور ان کے ہاتھ پر بیت ہو تاکہ اصلاح ہو. کیا ہو ہماری؟ اصلاح. اصلاح بہت ضرورت ہے، اصلاح کی بہت ضرورت ہے. حضرت تو حضرت تھے، وہ ماشاءاللہ والے تھوڑے تھے. اب میں ہوتا تو کہتا ماشاءاللہ ابدال بن گئے، محنت کرو کل کتب بن جاؤ گے. لیکن وہ تو حضرت تھانوی تھے. آپ نے برجستہ فرمایا میرے بھائی اب تک تو گوشت تھا، اب دال بن گیا. نہیں سمجھے؟ تھوڑی کچھ وقت تھی، لیکن اب کہاں نظر پڑ گئی کہ میں کیا آ گیا. میں ایک حاجی صاحب کی خدمت میں حضرت کا جانا ہوا، تو اب وہ پہلے زمانے کے حاجی بھی ماشاءاللہ حاجی ہوتے تھے. وہ اپنے خادم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو اس سال حج کو گئے تھے وہ نہیں، اس سے اگلے سال گئے تھے وہ بھی نہیں، اس سے اگلے سال جو حج کو گئے تھے وہ زمزم کا پانی لاؤ، حضرت کو پلاؤ، اور دیکھو سراہی ایسے اٹھانا کہیں ٹوٹ نہ جائے. سراہی وہ پہلے زمانے میں اوپر سے اس کا منہ چھوٹا رہتا، نیچے سے تو یوں گول رہتا پیٹ. اس کا ایک خاص قسم کا برتن ہے جس کو سراہی بولتے ہیں، جس میں پہلے کے لوگ پانی رکھتے تاکہ اس میں وہ ٹھنڈا رہتا تھا. کہ دیکھو سنبھال کے سراہی لانا کہیں ٹوٹ نہ جاوے. حضرت نے فوراً کہا حاجی صاحب سراہی ٹوٹے کہ نہ ٹوٹے تمہارے 3 حج ٹوٹ گئے. تم نے ریا کی. کیا کیا؟ ریا کی. ریا. اللہ حفاظت کرے. اللہ. وہ کہنے لگا فٹ بال. کہا حضرت علاج؟ کہا بہت آسان ہے، ہوا نکال دوں. کہا نکال دو. ہوا نکالی، آرام سے سو گیا. اب لات کھانے کا سوال ہی نہیں. کیا نکل گئی؟ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے جب اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے میں نکل جاتی ہے تو پھر آدمی کو سکون مل جاتا ہے. کیا مل جاتا ہے؟ آج سکون نہیں ہے. دیکھو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، سارے دین کے کام کر رہے ہیں، لیکن جو سکون ملنا چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو قرآن سکون کا ہمیں وعدہ کر رہا، وہ سکون آج بھی نصیب نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہاں کون بیٹھا ہے؟ میں. کون بیٹھا ہے؟ میں. اس کو نکالنا پڑے گا، اس کو نکالنا. ہارون رشید رحمۃ اللہ
میں نکال چکے تھے ہارون رشید، وقت کے بادشاہ ہے. تو کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے مسجد میں ہارون رشید کے تعلق سے کچھ کہا. تو مخبر تو ہوتے ہیں، مخبر نے آ کے خبر دی کہ حضرت، وہ حضرت تو مسجد میں بہت بولے تمہارے لیے. کہا کیا بات کرتے، اب حکومت کے خلاف بول نہیں سکتے، اسلامی حکومت تھی. کہا اٹھا لاؤ. پکڑ کے لے آئے. ایک کوٹھی لوہے کی سیدھی، یعنی آدمی اس میں سیدھا یوں رہے گا، نہ بیٹھ سکتا ہے، بس سیدھا یوں ہی رہنا ہے. پانی بند، کھانا بند، ہوا بند، سب بند. کوٹھی کے اندر اتار دیا، پیک کر دیا رات کو، اور منشا یہ تھا کہ صبح ان کا جنازہ پڑھ لیں گے. جب صبح ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، تو ایک سپاہی دوڑتے آیا. کہا حضرت کا کیا بنا؟ کہا جس کو کوٹھی میں بند کیے وہ تو باہر باغ میں پھر رہے. کہاں پھر رہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن ہے اپنا. کہا وہ تو باغ میں پھر رہے. کہا بلا لاؤ. لے آئے دربار میں. کہا باغ میں کون لے گیا؟ کہا جو کوٹھی سے نکالا. کیا جواب دیتے؟ جو. تو کہا اچھا کوٹھی سے کون نکالا؟ کہا جو باغ میں لے گیا. تو سر پکڑ لیا، سر پکڑ. اور ہارون رشید کیا بول رہے؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی. تو اس نے سامنے سے کیا کہا؟ او ہارون، تیرے رب کی کون کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ تیرے رب کی تو ہر بات عجیب ہے، تیرے رب کی تو ہر بات عجیب ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. پتا پتا تیری وحدت کا پتہ دیتا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر تو بتوں میں، جو بک رہے ہیں نا، تلاش اس کو نہ کر تو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ رات میں دن اور دن کو رات میں ہے. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہارون رشید سنبھل گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، خاص ہے. الا ان اولیاء جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے یہ وہ ہے. تو فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا اور شاہی گھوڑا منگوایا اور ایک درباری کو کہا ان کو شاہی گھوڑے پر سوار کرو اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور تم پیچھے ندا کرو کہ یہ وہ شخص ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا جسے ہارون چاہتا تھا ذلیل کرنا، لیکن ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو عزت اللہ نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. تو نظام سارا کہاں سے چلتا؟ نہیں بولو محبت سے، کہاں سے چلتا؟ نہیں ہم تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ 14 سال اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کر کے بغداد میں داخل ہو رہے ہیں. بغداد میں ابھی راستے میں تھے، سفر تھا، شہر میں قدم نہیں رکھا تھا. پورا بغداد لینے آ گیا. کسی کے ہاتھ میں ہار ہے، پھول ہے، گلدستہ ہے اور قسم کی چیزیں کہ حضرت جنید آ رہے ہیں. تو آپ نے وہی دور سے دیکھا، اوہو پورا بغداد لینے آ رہا. تو ادھر دیکھا. کہاں دیکھا؟ ادھر. اور اس کو کیا کہہ رہے؟ تجھے مارنے 14 سال لگائے اور یہ تو تجھے ابھی جو ہے اتنا بڑا کر دیں گے.
اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے. تو انہوں نے رمضان تھا، کیا تھا؟ رمضان. سب کے روزے تھے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہے نا قرآن میں. قرآن کہتا ہے کہ رمضان ہے، روزہ فرض ہے، لیکن کوئی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو اس کو اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے، بعد میں قضا. تو جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی تھی، لوگوں کے سامنے چبانا شروع کیا. نہیں کوئی کر سکتا ہے، میرے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سن لینا بہت آسان، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس نے کس کو مار ڈالا ہو؟ نفس مار ڈالا، نفس مار ڈالا، نفس. کون کر سکتا؟ چبانے لگے. تو لوگوں نے دیکھا، اوہو کتنی عقیدت سے آئے تھے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، یہ تو دن دہاڑے روٹی چبا رہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا کہ مسافر کو اجازت ہے، بعد میں قضا کرے گا. کسی نے چپل، کسی نے ڈھیلا، جس کے ہاتھ میں جو ہے پھینکنا شروع کر دیا. تو آپ بیٹھ گئے یوں سر پکڑ کے، اور ادھر اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اب برابر. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب برابر. نہیں واللہ کوئی ہمیں مسجد میں انگلی تو کر کے دیکھے. ہماری نفسانیت کا یہ عالم ہے، کوئی انگلی تو کرے مسجد میں. کسی زمانے میں لوگ بازار میں لڑتے ہوئے شرم کرتے تھے کہ لوگ دیکھیں گے کہ اس کا جھگڑا ہوا. آج لوگ مسجد میں لڑتے نہیں، شرماتے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ موٹے ہو گئے، موٹے. اس کی ہوا نکالنے کی ضرورت ہے. اسی میں ایک بچہ آیا جسے کچھ ملا نہیں، اور اس کو بھی غصہ تھا. اب یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کیا کیا؟ تھوک دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے چہرے پر. اللہ اکبر. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دشمن کے سینے پر بیٹھے، قریب تھا کہ اب تلوار چلانی ہے، اور دشمن نے تھوک دیا تو فوراً کھڑے ہو گئے. اب تلوار چلائی نہیں، دل سے کہو میں نے آپ ہوتے تو گردن کیا اب اور 2 ٹکڑے زیادہ کرتے ہیں کہ تھوکتا ہے. ہمارے نفس بہت موٹے ہو گئے. اللہ معاف کرے. اللہ، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کر رہا ہوں، نہیں پتا، بس چل رہا ہے، ہو رہا ہے. بس دعا کرو اس کے لیے ہو جائے، اس کے لیے ہو جائے. حضرت علی اٹھ گئے تو دشمن کہنے لگا علی شیر خدا کیا بات ہو گئی؟ کہ پہلے جو مار رہا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، لیکن جب تو تھوکا تو مجھے غصہ آیا. اب ذبح کرتا تو اللہ کے لیے نہیں تھا، میرے نفس کے لیے تھا، میرے نفس کے لیے تھا، نفس کے لیے. اس لیے میں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا. اس نے جب بچے نے تھوک دیا تو بڑا صدمہ ہوا. چارپائی میں لیٹے اور جیسے آنکھ لگی اللہ کی خواب میں زیارت ہو رہی ہے. اس کا نظام ہے، جب بھی دیتا ہے رگڑ کے دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ کوئی پہلے اپنے آپ کو رگڑے تو صحیح. بے خبر تو ظہر آئین ایام، اقبال کہہ رہا ہے بے خبر تو ظہر آئین ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. لیکن کوئی رگڑے تو صحیح، رگڑے تو صحیح. پہلے مجاہدہ، پھر ہمارے ساتھی جب تشکیل کرتے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی نکلو. کیا کہتے؟ کیا بولتے بھائی؟ پہلے نکلو پھر. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پہلے دیکھو پھر نکلو. کیا کہتے؟ پہلے نکلو پھر. یعنی آپ ایک قدم جب اللہ کے لیے اٹھائیں گے تو اب دوسرا قدم اللہ رکھ دے گا. کون رکھ دے گا؟ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا لکھتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے نام پر کوئی تعمیر بھی کرنی ہے تو ایک اینٹ اللہ کے بھروسے پر رکھو، دوسری اللہ رکھ دے گا. دوسری کون رکھ دے گا؟ اللہ. لیکن یقین کس پر ہو؟ اللہ پر. اللہ. اللہ کی زیارت ہوئی تو اللہ فرما رہے جنید بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. کہا بہت لگا. سب مار کے گئے وہ تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ بچہ تھوکا، وہ ٹھورا. کہا جنید
تیرا ہمارے دربار میں جو مقام ہے، دیکھو اب جنید، تیرا ہمارے دربار میں جو مقام ہے، اگر اہل بغداد پر کھول دیں تو سارا بغداد ابھی تیرے جوتیوں میں آ جائے گا، تیرے پیر پکڑ لے گا. کیا کروں کیا کروں؟ تو حضرت جنید کہتے ہیں، نہ اے اللہ نہ. اسی کو کہا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پوچھ رہے نا، اور دنیا میں کہاں پوچھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کا جو تخیل ہے وہ تو آخرت کے تعلق سے ہے کہ دنیا میں رب چاہی تو مرنے کے بعد من چاہی، دنیا میں رب چاہی تو مرنے کے بعد من چاہی. لیکن یہ وہ اللہ کے خاص بندے، خاص تو ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ مشاہدہ کراتے ہیں کہ جنید بول تیری کیا مرضی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا. تو آپ سامنے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر تو نے میرا رتبہ لوگوں پر کھولا تو میں تیری رحمت لوگوں پر کھول دوں گا، نتیجہ یہ ہوگا بغداد میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ملے گا. کافر صلح کرتے ہیں، کیا کرتے؟ صلح. میں نہ تیری کھولوں تو نہ میری کھول، جو نظام چل رہا چلنے دے. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پروردگار عالم فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ دعا کرو اللہ توفیق دے دے، توفیق. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. جنہوں نے اپنا نفس مار دیا، جو اپنی اصلاح کر چکے، جب ان کے پاس رہیں گے تو ہماری بھی اصلاح ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ اصلاح. ایک دن خانقاہ میں بیٹھے تھے، بس یہ آخری بات پھر دعا کرتے ہو گیا. خانقاہ میں بیٹھے تھے تو کوئی آیا چرواہا، آ کے کہنے لگا حضرت تمہاری باتوں کا اثر خانقاہ میں ہی ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. یعنی تمہارا واز خانقاہ میں ہی مؤثر ہوتا، باہر نہیں ہوتا. کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ کہا حضرت میں جنگل میں بکریاں چراتا ہوں، 7 دن ہو گئے، 3 نوجوان ہیں، اور میں روزانہ دیکھتا ہوں وہ محفل شراب مارتے ہیں، شراب پیتے ہیں 3، اور میں روزانہ ان کو قرآن بھی سناتا ہوں، حدیث بھی سناتا ہوں، کوئی اثر نہیں، برابر پی رہے ہیں. تو کیا آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے؟ کہا کوئی بات نہیں. گھوڑا نکالا، صافہ باندھے، کرتا پہنے اور منہ چھپا لیا، اور گھوڑے پر سوار ہو کے جنگل میں نکلے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. آدمی کے بہادر ہونے کی ایک علامت ہوتی تھی گھوڑا. وہ صحابہ رکھا کرتے تھے، ماشاءاللہ گھوڑے رکھتے تھے. جب وہ جنگل میں پہنچے، وہ 3 نوجوانوں نے دور سے دیکھا تو اٹھ کے بھاگنے لگے کہ سپاہی آ رہا ہے پکڑنے. وہ سمجھے سپاہی ہے، تو آپ نے آواز دی، ارے بیٹھو بیٹھو، میں تمہارے جیسا ہوں. کیا کریں؟ میں تو بیٹھ گئے، گھوڑے سے نیچے اترے، کہا لاؤ پلاؤ. کیا کہہ رہے؟ لاؤ. اکبر الہ آبادی جو کہتا ہے اے ساقیہ تھوڑی ہم کو بھی پلا، تو وہ یہ شراب تھوڑی کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ غلطی میں پڑ گئے کہ اکبر کو کیا ہو گیا جو شراب کہہ رہا ہے کہ یا شاقیہ تھوڑی سی پلا. ارے وہ اللہ کے عشق کی شراب مانگ رہے ہیں، اللہ کے عشق کی شراب کی بات کر رہے ہیں، دنیا کی نہیں. تو آپ نے کہا لاؤ تھوڑی پلاؤ. تو انہوں نے کہا حضرت اب تو ختم ہو گئی. کہا اب؟ کہا اب کل. اب وہ نہیں جانتے تھے کون ہے. کہا اب کل. تو آپ نے کہا کل کیوں؟ کل کیوں؟ کہا حضرت بازار جانا پڑے گا نہ لینے، وہ تب خرید کے لائیں گے، رات میں رکھ دیں گے، پھر صبح لے کے آئیں گے.
تو آپ نے فرمایا میں ایسا ہنر بتلاؤں کہ دکان لینے نہ جانا پڑے؟ میں ایسا ہنر بتلاؤں کہ دکان لینے نہ جانا پڑے، یہیں بیٹھے بیٹھے آ جائے اور ہمارا چلتا رہے دور؟ کہا حضرت یہ تو عجیب بات سن رہے ہیں۔ کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے یہاں قریب میں پانی بہنے کی آواز آ رہی۔ کہاں؟ یہ پڑوس میں ہی پانی بہ رہا۔ کہا ایک کام کرو، جاؤ تینوں وضو کر کے آ جاؤ۔ کیا کر کے آ جاؤ؟ وضو کر کے آ جاؤ۔ تو وہ اس حرص لالچ میں کہ یہ وضو کر کے ہمیں کوئی ہنر سکھا رہے تاکہ دکان نہ جانا پڑے، تو یہ تو اور بھی اچھا ہے، دکان جاتے منہ چھپانا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے۔ وہ تینوں گئے وضو بنانے، حضرت نے ادھر چادر بچھائی، مصلی بچھایا اور اللہ کی طرف رجوع ہے، اے اللہ ہدایت تو تو دیتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں اے ہمارے محبوب، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ تینوں وضو کر کے آئے تو آپ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز پڑھاتا ہوں، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت کے بعد آگے کا ہنر سکھاتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ جس نے نماز پکڑ لی سمجھو اس کے سارے مسائل حل ہے، سارے مسائل حل۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے۔ 1 رکعت سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں جب پہلے سجدے میں سر رکھا، وہ بھی شوق سے پیچھے پڑ رہے، پہلے سجدے میں سر رکھا تو اب اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے کا کام تیرا ہے۔ اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے کا کام تیرا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں جب وہ نوجوان دوسرے سجدے میں گئے تو تینوں کے تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے، اللہ کے ولی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، اپنا بنائے، برائیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت۔ لائٹ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کے قرب ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ
جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرمائیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا۔ چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا ہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے،
ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گناہ گاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا۔ میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ،
تو دیکھ رہا ہے آج تیرے دربار میں تیری چوکھٹ پر اللہ کیسے کیسے بندے آئے ہیں، کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ نفس کے پجاری بن چکے ہیں، نفس کے پجاری بن شیطان ہمیں کیا گمراہ کرتا، اللہ ہمارا نفس ہی ہم نے اتنا بڑا کر دیا ہے کہ نفس ہی ہمیں بگاڑ رہا ہے، نفس گمراہی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اے پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدیں ویران ہو گئی اور بازار آباد ہو گئی، بازار آباد ہو گئی، حالانکہ تیرا نبی کہہ رہا ہے اللہ کی نگاہوں میں سب سے پیاری جگہ مسجد اور سب سے زیادہ غصے والی جگہ بازار، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ برسات نہیں آ رہی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، سیلاب آ رہا کسی کو کوئی پرواہ نہیں، حاکم ظالم کوئی پرواہ نہیں، لوگ بے نیاز ہو چکے ہیں، لوگ مستغنی ہو چکے ہیں، اللہ کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ تیری ناراضگی کی علامتیں ہیں، یہ تیری ناراضگی کے ایام چل رہے ہیں۔ اے اللہ کون توبہ کرے گا، کون آنسو بہائے گا، کون معافیہ مانگے گا؟ اے اللہ یہ مٹھی بھر مجمع جو تیرے در پر آیا ہے، آنسو بہا رہے ہیں، معافیہ مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ایسا قبول کر لے کہ ان کی توبہ پورے عالم کے لیے کافی ہو جائے، پورے عالم کے لیے کافی ہو جائے، پورے عالم کے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جہاں جہاں برسات کی ضرورت ہے اللہ رحمت والی برسات عطا فرما دے، سکون والی برسات عطا فرما دے، برکت والی برسات عطا فرما دے، اور اللہ جہاں سیلاب کی شکلیں ہیں اللہ وہاں کے لوگوں کو صبر عطا فرما دے، جو نقصان ہو رہا نعم البدل عطا فرما دے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے بڑوں کا اکرام احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، مالک کن کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا بیماریاں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری یہ مساجد، مدارس، مکاتب، یہ دعوت و تبلیغ کی لائن کی محنتیں، مشائخ کی خانقاہیں، اللہ ان سب کی بھرپور حفاظت فرما، اللہ بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے، انہیں شاداب فرما دے، انہیں ہری بھری زندگیاں نصیب فرما دے۔ جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں اللہ ان کا نکلنا قبول فرما لے، آئندہ جنہوں نے ارادے کیے ان کے لیے نکلنا آسان فرما لے۔ اے اللہ ہماری مسجد وار جماعت جو فکریں کر رہی اللہ ان کے فکروں کو قبول فرما لے، سر جوڑ کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری ان مسجدوں کے ذمہ داران کو، متولیان کو، ہمارے یہ نوجوان علماء جو خدمت کر رہے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما۔ مالک ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، مالک ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.